بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لبرا اسٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو لبرا اسٹوری کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ اب آپ مجھے لبرا اسٹوری فیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کا جو میں ٹاپک لائی ہوں وہ ہے میرا جسم میری مرضی۔ اف خدایا، جب میرے ماں باپ کو اعتراض نہیں تو یہ کالج والے کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ دوپٹہ ضروری ہے۔ زرین نے گھر آتے ہی دوپٹہ بیڈ پر پٹکتے ہوئے شکوہ کیا۔ امارا نے بیٹی کو گھبراتے ہوئے دیکھا اور سوچنے لگی کہ کیوں اس کے ماں باپ نے اپنے سے اونچے لوگ دیکھ کر اس کی شادی ایڈوانس کروانے میں کروائی۔ بیٹا، دوپٹہ عورت کی ڈھال ہوتا ہے۔ اف مما، کیا دکیانوسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ مجھے نہیں سننا آپ کا یہ لیکچر۔ زرین اپنے پاؤں پٹکتی کمرے میں چلے گئی۔ زرین اپنی پھوپھو کی کاپی تھی، ہو بہو اس کی پھوپھو رومی اپنے زمانے کی ایڈوانس ترین لڑکی تھی۔ اس پر نیت سے مراد اس کو سسرال بھی بہت ایڈوانس ملے اور اس کی سنگت کا اثر زرین پر لباس بے باکی سے پہننے لگی۔ زرین میں اور روبی میں 15 سال کا فرق تھا۔ زرین بے حد حسین تھی اور اس کو اس بات کا بخوبی اندازہ بھی تھا۔ نیلم، تم کل جلدی آنا، پتہ ہے نا کہ کل کالج میں تقریری مقابلہ ہے؟ بالکل یاد ہے۔ میرا جسم میری مرضی ہاٹ ٹاپک ہے آج کل کا۔ تم نے اس کی فیور میں کیوں تقریر چنی؟ کیونکہ میرا جسم میری مرضی۔ ہا 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 ہا۔ دونوں نے مشترکہ کہکا لگایا۔ عورت تیری یہ ہے کہانی، گھر سنبھال، بچے سنبھال، بن جا سب کی نوکرانی۔ معزز سامعین کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، مجھ ناچیز کا سلام آپ سب کو۔ میری تقریر کا موضوع میرا جسم میری مرضی۔ کیوں ہم عورتوں کو مردوں کی طرح آزادی حاصل نہیں؟ ہم کیوں صرف گھر کی 4 دیواری میں قید مزدوروں والی زندگی گزار رہی ہیں؟ 21ویں صدی میں بھی گھونگھٹ لیے بیٹھی ہیں، صرف اس لیے کہ آج بھی ہم اپنے خلاف آواز اٹھانے سے ڈرتی ہیں۔ ہم اپنی پہچان صرف گھر تک محدود کر چکے ہیں۔ اگر ہم اتنی ہی بیکار ہیں تو ہر برانڈ کا کمرشل عورت کے بغیر مکمل کیوں نہیں؟ کیوں صرف مرد ہی کمرشل میں نظر نہیں آتے؟ مردانی شرٹ کا اشتہار ہو یا مردانی بنیان کا، کوئی اشتہار عورت کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اور اس وقت ہمارے غیرت مند مرد کیوں بند نہیں کروا دیتے یہ اشتہار؟ کیوں اپنی بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی خوشی خوشی دیکھتے ہیں؟ زرین نے دھواں دار تقریر کی مگر نمبر 1 پر نہ آ سکیں۔ چلو کوئی بات نہیں زرین، اگلی بار نمبر 1 پر آنا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے جیتنے کے لیے تقریر کی ہے؟ نہیں، میں صرف سب لوگوں کو اپنے اندر کا غصہ دکھانا چاہتی تھی جو مجھ پر اپنا حق سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کی زندگی گزاروں۔ میرا جسم ہے یار، میں جو چاہوں جیسا چاہوں کروں۔ لوگ کون ہوتے ہیں اپنی مرضی کروانے والے؟ یہ دنیا مردوں نے اپنے نام نہیں لکھوائی۔ اچھا جی، چلو مان لیتے ہیں تم سے میری بحث نہیں بنتی۔ بالکل، تم دیکھ لینا، کبھی کسی مرد کی محتاج نہیں بنوں گی۔ زندگی میں خود مرد بن کر زندگی گزاروں گی، زرین نے غرور سے کہا۔ اچھا، مگر جب تم پیدا ہوئی ہوگی تو کسی مرد نے ہی اذان دی ہوگی نا تمہارے کان میں؟ نیلم نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، تب میں بچی تھی مگر اب نہیں۔ چلو، لیکن ایک وعدہ کرو کہ اگر زندگی میں 3 ایسے مقام آتے ہیں جب تم مردوں سے کام کروانے پر مجبور ہو گئی تو سمجھ لینا کہ تم میرا جسم میری مرضی والی جنگ ہار گئی ہو، اور اپنے آپ کو اس کے بعد میرا جسم میرے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے گزارنا۔ ڈن؟ ڈن۔ نیلم زرین کی بچپن کی دوست تھی اور نہایت شریف گھرانے سے اس کا تعلق تھا۔ وہ ہر وقت زرین کو آزاد خیالی سے منع کرتی۔ زرین نیلم کے بے حد ذہین طالب علم ہونے کی وجہ سے اس سے متاثر تھی۔ یار، یہ گاڑی کو بھی ابھی خراب ہونا تھا، کیا کروں؟ اور جاب کا پہلا دن ہے۔ زرین نے غصے میں گاڑی سے باہر آتے ہی
زور سے دروازہ بند کیا۔ کیا کروں؟ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ ایک مردانہ مگر نرم آواز سنائی دی۔ نہیں، زرین نے غصے سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اجنبی نے راہ لی۔ شٹ، اب کیا کروں؟ زرین کو نیلم سے کیا ہوا وعدہ یاد تھا، وہ ہار نہیں ماننا چاہتی تھی۔ اچھا چلو، 3 بار مدد کے بعد میری ہار ہوئی، ابھی تو ایک بار ہے۔ اس نے گاڑی مکینک کو فون کر کے ایڈریس سمجھایا اور خود آٹو کروا کر آفس چلی گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی 2 بار مرد کی وجہ سے وہ آفس آئی۔ آٹو والا بھی مرد ہی تھا، چاہ کر بھی اس کی مرضی نہیں چل سکی۔ دن گزرتے گئے اور وہ زندگی میں مصروف ہو گئی۔ روڈ کراس کرتے ایک بائک نے زوردار ٹکر ماری اور اس کا نازک وجود لہرا کر رہ گیا۔ وہ دور سڑک کے کنارے جا گری، چاہ کر بھی وہ اٹھ نہ پا رہی تھی۔ تبھی ارد گرد مرد اکٹھے ہو گئے۔ زرین نے ہمت کر کے اٹھنا چاہا، مگر آج جسم تو اس کا تھا، مگر چاہ کر بھی اس کی مرضی نہیں چل رہی تھی۔ اس نے خود کو لوگوں کے حوالے کر دیا۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر تھی۔ وارڈ میں وہ اب لوگوں کے بیچ میں لیٹی بے بسی کی تصویر بنی تھی۔ اس کی چست قمیض اس کے جسم سے چپکی ہوئی تھی اور کئی غلیظ نظریں اس کے جسم پر جمی تھی۔ زرین نے جلدی سے بیڈ سے چادر کھینچ کر اپنے جسم کو ڈھکا۔ آج وہ اپنے لباس کی وجہ سے بہت شرمندہ تھی۔ اس کو اپنی مما کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ بیٹا، یہ دوپٹہ عورت کی ڈھال ہوتا ہے، اس کی قدر کرو۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ ڈاکٹر نے زرین کے موبائل سے جو پہلا نمبر ملا اس پر کال کر کے اس کو بلا لیا تھا۔ وہ نیلم کا نمبر تھا۔ نیلم فوراً زرین کی مما پاپا کو لے کر ہاسپٹل آ گئی۔ زرین کو گلے لگاتی نیلم نے آہستہ سے زرین کو کہا، اب بس اپنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزارو۔ تم شرط ہار گئی ہو۔ ایکسیڈنٹ سے لے کر اب تک کئی مرتبہ مردوں کے سہارے بیڈ تک آئی ہو، اور اگر اب بھی اپنی ضد پر رہتی تو مزید 4 مردوں کے سہارے ہی قبر میں جا چکی ہوتی۔ وہ شرط تو کب کی ہار چکی تھی۔ نیلم نے تو مذاق میں الفاظ کہے تھے، مگر زرین کو میرا جسم میری مرضی، اس کا انجام اور اختتام صاف نظر آ گیا۔ میرا جسم میرا جنازہ اور اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ آج نیلم گھر سے نکلی تو اس کی مما اس کو دیکھ کر مسکرانے بنا نہ رہ سکی۔ 21ویں صدی میں گھونگھٹ۔ زرین نے خود کو پوری طرح اللہ کے حکم کے مطابق ڈھانپ رکھا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو یہ ویڈیو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔